بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ رعایا اور حکومت کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات تھے۔ حکام اپنی عوام کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ فتوحات کی بدولت اسلامی حکومت کا رقبہ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ مفتوحہ علاقوں میں مرکز سے نہایت قابل اور خوف الہی رکھنے والے گورنر بھیجے جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت درجہ مردم شناس تھے، چنانچہ کسی بھی صوبے کا گورنر منتخب کرتے وقت نہایت احتیاط سے کام لیا جاتا۔ شام کا علاقہ فتح ہوا تو حمص شہر میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی شہر بنا کر بھیجا گیا۔ ان دنوں بیت المال کی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ جوں بیت المال میں رقومات آتی گئیں، لوگوں کے مسائل پر خلیفہ کی بھرپور توجہ بڑھتی گئی۔ مرکز مختلف علاقوں سے فقراء اور محتاجوں کی لسٹ طلب کرتا اور ان کی ضروریات بیت المال سے پوری کی جاتی۔ ان فہرستوں کا جائزہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لیتے اور ان پر احکامات جاری کرتے۔ اہل حمص کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے بعض معتبر اور ثقہ افراد سے کہا کہ اپنے شہر کے حاجت مند افراد کی فہرست بنائیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ شہر کے حاجت مند افراد کی فہرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی اور وہ عمیق نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر پڑتی ہے۔ پوچھا، یہ سعید بن عامر کون ہے؟ جواب ملا، ہمارا گورنر۔ تمہارا گورنر فقیر ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم کئی دن گزر جاتے ہیں اور ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے۔ روتے روتے داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ وفد کو 1000 دینار دیے اور کہا کہ اپنے امیر کو میرا سلام پہنچا دو اور ان سے کہو کہ امیر المومنین نے یہ ہدیہ ارسال کیا ہے تاکہ آپ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ وہ وفد حمص پہنچ کر اپنے امیر سے ملا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اور امانت پیش کی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو کیا صدمہ پہنچا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر المومنین وفات پا گئے ہیں؟ کہا، نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے، کیا مسلمانوں کو کہیں شکست ہوئی؟ بیوی نے پوچھا، کہا، نہیں، اس سے بھی بڑے صدمے اور دکھ کی بات ہے۔ کہنے لگی، بتائیں تو صحیح آخر ہوا کیا ہے جس سے آپ پریشان اور غمزدہ ہیں؟ فرمایا، میری آخرت کی بربادی کا سامان ہوا چاہتا ہے، گھر میں فتنہ داخل ہو گیا ہے۔ بیوی نے کہا، پھر اس سے نجات حاصل کر لیں، اب گھر والی کو تو معلوم نہیں، اس معاملے کا تعلق درہم و دینار سے ہے۔ پوچھا، بی بی کیا اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ اس نے کہا، ہاں، کیوں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے تمام دینار مساکین اور مستحقین میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو زیادہ دن نہیں گزرے کہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حمص سے ہوا۔ اس دور میں اس شہر کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا تھا کہ اہل حمص اپنے گورنر کے خلاف اکثر شکایات کرتے رہتے تھے اور اہل کوفہ کو تو اس سلسلے میں ضرب المثال تھے۔ اہلیان شہر سے سوال ہوا، اپنے امیر کے بارے میں تمہاری کیا شکایات ہیں؟ امیر شہر کے خلاف 4 بڑی شکایات ان کی موجودگی میں پیش کی گئیں۔ پہلی یہ تھی کہ وہ لوگوں سے خوب دن چڑھے ملا کرتے تھے، اس سے پہلے ان سے ملاقات بڑی مشکل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید سے پوچھا، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نوکر یا غلام نہیں ہے۔ بیوی میری بیمار رہتی ہے، پہلے میں خود آٹا پیستا ہوں، پھر اس کو گوندتا ہوں، پھر اس میں خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں، پھر روٹی پکاتا ہوں۔ اس دوران اشراق کا وقت ہوا جاتا ہے، نفل ادا کر کے گھر سے نکلتا ہوں۔ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا، تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ کہا گیا، رات کو کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے پوچھا، ہاں سعید، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا، حضرت میں بتانا چاہتا تو نہیں، دراصل میں نے پورا دن لوگوں کی خدمت گزاری کے لیے وقف کر رکھا ہے۔
اور رات اپنے رب کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا گیا کہ مہینے میں ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے جب یہ گھر سے باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر نے پھر حضرت سعید کی طرف دیکھا۔ جواب دیا گیا امیر المومنین، میرا کوئی خادم یا غلام نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ خود ہی اس کو دھوتا ہوں اور پھر سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اور اس طرح شام کے وقت ہی گھر سے نکل پاتا ہوں۔ پوچھا گیا تمہاری چوتھی شکایت کیا ہے؟ بتلایا گیا ان کو وقتاً فوقتاً غشی کے دورے پڑتے رہتے ہیں، اس کی وجہ بتائی جائے۔ جواب ملا میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو مکہ مکرمہ میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھتے وقت دیکھ رہے تھے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ قریش ان کے جسم پر نیزوں سے کچوکے لگاتے اور پوچھتے کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ خبیب جواب دیتے اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہوں۔ میں اس غلط کام میں مشرکین کی مدد اور معاونت کر رہا تھا۔ جب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ندامت اور شرم و حیا سے مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے فکر لگ جاتی ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھ نہ لے اے کاش میں اس وقت مسلمان ہوتا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا، کافروں کو روکتا یا پھر خود خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہادت پا جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جوابات سنے تو ان کی ہچکیاں بن گئی اور کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری فراست کو کمزوری سے بچا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار ان کو مزید ارسال کیے کہ اپنے گھریلو ضروریات پوری کر سکیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی اب ہم اس سے سواری اور نوکروں کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے پوچھا ان چیزوں سے بہتر چیز کا انتخاب کیوں نہ کریں؟ کہنے لگی وہ کیا چیز ہے تجویز کریں، رب تعالیٰ کو قرض دے دیتے ہیں اور اس کا اجر ان سے لے لیں گے۔ نیک نیت بیوی نے اس بات میں سر ہلایا اچھی بات ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اپنے خاندان کے کسی فرد کو آواز دی یہ دینار لے جاؤ، فلاں یتیم کو اتنے دینار، فلاں مسکین کو اتنے دینار، بیوہ کو اتنے دینار، فلاں حاجت مند کو اتنے دینار دے آؤ۔ اس طرح پوری رقم مجلس میں خیرات کر دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں دوستوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسی لیے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔